محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا سیف الرحمن عاصم صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ محترم جناب حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني أملا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت لائق، ریاضت لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیہ، شاہ رسولہ، نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔
اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو اچھی آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ ایسے سال نصیب فرمائے۔ جو دلو ہو کے اپنے دل دیاں تھا گہرائیاں چو ادھے نال بھی بلند آکھن دی کوشش کرے اللہ کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے۔ حضرات میں انتہائی مشکور اور ممنون اپنے بڑے بھائی محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب اور انہاں دے رفقا جنہاں نے آج دی اس بزم دی اندر میں جیسے گناہگار فقیر طالب علم نو توڑے جیسے مومن اور اعلیٰ اخلاق والے لوگاں دے نال ہم کلام ہوندہ موقع نصیب فرمائے۔ میں بڑے ہی مختصر وقت دے اندر ایک دو بات صرف گزوری جو کانفرنس دی ابتدا دے اندر دسنا چاہنا تھا کہ پوری کانفرنس پھر تسی دل جمی دے نال سماعت فرما چکو اور توڑے سینے اور توڑے دل منور رہن۔ حضرات دور دراز دا سفر کر کے تسی بھی حاضر ہوئے ہو اور اسی بھی حاضر ہوئے، مقصد صرف ایک کو یہ کہ قیامت دل پیغمبر علیہ السلام دی شفاعت مل جائے اور اللہ تعالیٰ دی رضا مل جائے۔ تو میں اپنی گفتگو دے اندر ایک ایسا عمل دسنا ہے جدے نال میرے اور تواڈے واسطے پیغمبر علیہ السلام دی شفاعت یقینی ہو جائے گی۔ حضرات اللہ پاک نے ایمانداراں نو حکم فرمایا نماز پڑھنے دا اور ایمانداراں تے نماز نو فرض کیتا لیکن اپنے آپ دے اتے نہ نماز فرض کیتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کسے دی نماز پڑھ دے۔ اللہ نے حکم فرمایا مومناں نو روزے رکھو لیکن اللہ تعالیٰ تے روزہ فرض نہیں نہ اللہ تعالیٰ رکھ دے۔ ایمان والے نے حکم دیتا زکوٰۃ ادا کرو صدقات و خیرات کرو۔ دیگر اعمال میں بڑے ہی اختصار دے نال چاہنا کہ میں اپنی گل مکمل کراں۔ اللہ پاک نے ایمانداراں نو حکم فرمایا ایماندار کر دینے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل نہیں کر رہے، لیکن میں ایسے ایک عمل دی گل کرنا چاہنا جڑا عمل اللہ رب العالمین پہلے آپ ادا فرما رہے ہیں پھر اللہ دے فرشتے ادا فرما رہے ہیں تو پھر اللہ نے ایمان والے نو حکم دیتا ہے۔ کتنا اہم اور کتنا عظیم عمل ہے کہ جنہوں اللہ پاک خود ادا فرما رہے ہیں اللہ دے فرشتے ادا کر دینے پھر ایمان والے نو حکم ہویا۔ وہ کیڑا عمل ہے قرآن توجہ دے نال سنیے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد گونج پہ جے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت اندر اعلان کر دیو۔ اللہ جی کی اعلان فرمایا ایمان والے لوگاں نو دسو ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کر دینے اللہ دے فرشتے بھی کر دینے او دے بہترین ہون دی گارنٹی ہے وے کہ اللہ بھی اسی تے عمل کر دینے تے اللہ دے فرشتے بھی عمل کر دینے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ دے فرشتے پیغمبر علیہ السلام تے درود پاک پڑھ دینے۔ اے ایمان والے ہو تسی بھی اللہ دے نبی علیہ السلام دیوتے درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو۔ حضرات رواز صحیح البخاری دے اندر ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے درود امداد کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ اللہ سلامہ علیہ عند الملائکہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے درود امداد کیے، فرمایا رب العالمین اس طرح کر کے فرشتیاں دے اجتماع دے اندر اپنی زبان دے اندروں پیغمبر علیہ السلام دی عظمت بیان کر دینے، پیغمبر دی شان بیان کر دینے، پیغمبر دا مقام بیان کر دینے، آقا علیہ السلام دیا جناب صفات دا تذکرہ کر دینے۔ اور کیسا پیارا امداد ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام دا، اور زبان رب العالمین دی ہوئے گی اور اپنے کلام دے اندروں آقا دی عظمت بیان ہوندی ہوئے گی۔ کنہ لفظہ دنال قرآن اللہ دا کلام ہے، اللہ دا کلام اور اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں مرضیاں نے اور لوگوں آقا علیہ السلام دی شان اپنی زبان دے اندروں ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دے پردے ہونگے اپنے فرشتیاں دی جماعت دے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم
کریم کتے اللہ ذو الجلال والاکرام آقا علیہ السلام دی پیاری کملی دا ذکر کر دے ہونگے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کتے اللہ ذو الجلال والاکرام چہرے دا ذکر کر دے ہونگے والفجر والیال العشر کتے اللہ ساکی کوثر دا ذکر کر دے ہونگے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر مرضیاں رب العالمین دنیا اپنی زبان دے اندر جس ویرے جس انداز دے اندر بھی آقا علیہ السلام دا ذکر پاک فرما دن آقا علیہ السلام دی عظمت بیان فرما دن آقا علیہ السلام دی شان بیان کر دن اے لوگوں میرے تے تیرے نصیب دے کیا کہنے اللہ نے سانو رہبر عطا فرمایا ہے اللہ نے سانو نبی عطا فرمایا ہے آج دے ذکر ہو رہے نے عرصے برید اتے ہو رہے نے تے او دا ذکر کرنے والی ذات رب العالمین دی ذات ہے کیسی عظیم ذات ہے کیسی عالی شان ذات ہے آج دا تذکرہ رب العالمین فرما رہے نے اور ایڈی آلہ تے ایڈی بالا ذات کائنات دے لوگوں اللہ نے بنائی کوئی نہیں اس واسطے اسی اپنے نصیب تیرا دیا اور کئی ایسے بدبخت نے اجڑے اجے بھی کہندے نے لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے کمال حسن عطا فرمایا کمال شان عطا فرمائیے کمال مقام عطا فرمایا اور اسی کہنے جدو آقا علیہ السلام آگے نے پیغمبر علیہ السلام آگے نے پھر آقا علیہ السلام تو بعد سانو کسے لفظ کے لے ہوں دی لوڑ کوئی نہیں بلکہ میں تے کیا کرنا محبت نال اے آگے آسون کملی دی چمب مار کے جدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے اے گودی چکے حلیمہ نے سرکار نو اے گودی چکے حلیمہ نے سرکار نو نازم والے کھڑے وے دے رہ گئے آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے نہ مکڑام نہ مکڑے دا دل ویخ دے اور میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے اے کالے آنو می گل لا وے میرا نبی اے کو جیانو می گل لا وے ساڈا نبی اس نوالے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے اے رات معراج دی اے سوناک سا گیا رات معراج دی اے سوناک سا گیا انہوں مسلط کیتا سی رب نے کھڑا آج امامت کرائے گا میرا نبی آج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی ادھتے ڈاری جڈا چی میرے محبوب دی انی میں آندہ پرونا اے میرا نبی انی میں آندہ پرونا اے ساڈا نبی کوٹیاں والے
جڑے ویخ دے رہ گئے. نبی علیہ السلام دے متعلق اللہ پاک نے حکم فرمایا میں بھی درود پاک پڑھنا, فرشتے بھی درود پاک پڑھ دینے, ایمان والے ہو تسی بھی درود پاک پڑھیا کرو. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی کو حدیث مختصر تاکہ میرا حصہ پہ جائے. نبی علیہ السلام نے درود پاک دسیا جو منو اور تو انو پتہ ہے بخاری شریف دی روایت دے مطابق درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہو. اتنا مختصر لفظاں دے نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک راوی تسی درود پاک پڑھ لو. اینے الفاظ دے نال بھی درود ہو جاندہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ عشرن ہین یصبح ومن صلی علیہ عشرن ہین یمسی. جڑا بندہ میرے تے مغرب دی نماز تو بعد تے فجر دی نماز تو بعد, توجہ میرے وال فرمانا تے میں بات مکان لگا گل ختم کر لگا لیکن انتہائی اہم بات ہے. من صلی علیہ عشرن ہین یصبح ومن صلی علیہ ہین عشرن ہین یمسی. آقا علیہ السلام نے فرمایا مغرب دی نماز تو بعد فجر دی نماز تو بعد جڑا بندہ میرے تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے نے واجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ واسکنہ اللہ مع الشہداء. اس بندے دی قیامت والے دن میں اللہ دے دربار دے اندر شفاعت کراں گا, یعنی میری شفاعت او دے واسطے واجب ہو جائے گی. اور دوسرا فرمایا انہوں جنت بھی عطا کیتی جائے گی تے جنت دے اندر شہداء دا ساتھ بھی عطا کیتا جائے گا. کنی واری درود پاک پڑھنا؟ 10 واری. کنی واری؟ مغرب تو بعد بھی تے فجر تو بعد بھی پڑھو گے. اللہ نال وعدہ کر دیو پڑھو گے. آج دے جلسے دی حاضری میرا تو اڈا حق ادا ہو جائے. مغرب دی نماز تو بعد فجر دی نماز تو بعد 10 واری درود پاک پڑھو گے. اللہ تو انو توفیق عطا فرمائے.